آپ ہمارے قومی ادارے پہ حملہ کریں گے، قانون اور آئین کے مطابق آپ کے خلاف ایکشن ہوگا۔ ان کے ساتھ تو کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے۔ انتہا پسندی کی سیاست چھوڑ دیں، یہ ان کی سیاست کے لیے، ان کی سیاسی جماعت کے لیے، ان کی سیاسی کارکنوں کے لیے بہتر فیصلے ہوگا۔ میں تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی پہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی نظریے اور منشور کے مطابق ہی بات کروں گا، اور قومی ایشوز کے ساتھ ساتھ، معاشی ایشوز کے ساتھ ساتھ جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی آخری سیاسی پیغام تھی، وہ سیاسی مفاہمت کے لیے، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے لیے، تو اس پہ میں نے ضرور بات کرنا تھا۔ میں اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں کسی ایک سیاسی جماعت کے بارے میں بات کر رہا ہوں، مگر میں اوور آل پاکستان کی سیاسی صورتحال، اس ملک کی ترقی، اس ملک کی معاشی ترقی، ہماری جمہوریت کی ترقی، ہماری ملک کی بھلا اس میں ہے کہ ہم پاکستان کی سیاست کو اس نتیجے میں لے کر آئیں۔ اس میں حکومتی جماعتیں، حکومت کے ساتھی والے جماعتیں کو بھی ایک کردار ادا کرنا پڑے گا، اور ساتھ ساتھ جو ہمارا اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو بھی ایک رسپانسبل کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اگر سیاست انتہا پسندی کی سیاست کیا جائے گا تو پھر میرا خیال میں اس انتہا پسندی والی سیاست کے جواب میں جو سختی ہوتی ہے اس پہ شکایت نہیں ہونا چاہیے۔ انگریزی میں ایک کہاوت ہے، if you can't stand the heat, get out of the kitchen۔ اور اگر ایک طرف آپ کے لیڈر پہ ایک چھوٹی سی نیب کیس بننے پہ اور ایک چھوٹا سا گرفتاری کے رد عمل پہ آپ ہمارے قومی ادارے پہ حملہ کریں گے، پھر بعد میں آپ ایسے شکایت نہ کریں کہ قانون اور آئین کے مطابق آپ کے خلاف ایکشن ہوگا۔ کل میں نے کری خدا بخش میں پیپلز پارٹی کے جوالوں سے یہی سوال پوچھا، اور آپ سے بھی میں وہی سوال کرتا ہوں کہ یہ تو پی ٹی آئی کی بات ہو رہی ہے، رائٹ؟ آپ سوچیں کہ کوئی اور پیپلز پارٹی اگر یہ قدم اٹھاتی تو ہمارے ساتھ کیا حشر کیا جاتا۔ ان کے ساتھ تو کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے۔ ہمارے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ایکسپیرینس رہا ہے، ہمارا جو تاریخ ہے، اس کے مطابق ہم تجویز دیتے ہیں، اور ہمارا تجویز یہی ہے کہ یہ انتہا پی ٹی آئی کے لیے بھی کہ وہ انتہا پسندی کی سیاست چھوڑ دے، وہ اپنا سیاست کو سیاست کے دائرے میں واپس لے کر آئے۔ یہ ان کی سیاست کے لیے، ان کی سیاسی جماعت کے لیے، ان کی سیاسی کارکنوں کے لیے بہتر فیصلے ہوگا، اور اس کا اثر پورے ملک کی سیاست پہ بھی، پاکستان کی جمہوری سیاست پہ بھی مثبت ہوگا۔ جہاں تک ہمارے مفاہمت کی سیاست ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی فلسفہ ضرور ہے، مگر سب سے بڑا کردار اس پہ عمل درآمد کرنے کی ذمہ داری نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ 18ویں ترمیم ہو، این ایف سی ایوارڈ ہو، وہ پہلے سویلین حکومت جو 5 سال مکمل کرنے والی بات ہو، تمام مفاہمت کی سیاست کے نتیجے کسی ایک سیاسی جماعت سے نہیں، تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ اس کے نتیجے میں وہ ملا تھا۔ ہمارا الیکشن کے بعد پہلے دن سے اور کل تک اپنا تقریر میں یہی موقف رہا ہے، ہمارے جماعت کے اندر بھی میرا موقف یہی رہا ہے کہ صدر زرداری کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ صدر زرداری ہی کے پاس یہ نہ صرف تاریخ ہے مگر باقی تمام پاکستان کے عوام کا اعتماد ہے کہ صدر صاحب میں وہ صلاحیت ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں اور سیاست میں وہ مفاہمت کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ جو موجودہ حالات ہیں ان کا کوئی یونیک ڈائنامک ضرور ہے۔ ایک طرف سے پاکستان کے دونوں بارڈرز پہ
حالات جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں. ایک طرف بھارت کے ساتھ جو ہوا, دوسری طرف جو افغانستان کے ساتھ حالات ہوتے جا رہے ہیں. اندرونی حالات دہشت گردی کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے ہیں کہ کس تیزی کے ساتھ یہ دہشت گردی کی میں اضافہ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. ان صورتحال میں جو کردار ہمارا اپوزیشن جماعتوں کا ہے وہ سب سے اہم ہے. اگر انہوں نے ایک انتہا پسند تنظیم کی طرح کام کرنا ہے تو ریاست کا رویہ وہی ہوگا, اور باقی سیاسی جماعتوں کے لیے جو سپیس ہے ان سے انگیج کرنا وہی ہوگا. اگر ان کا رویہ کوئی سیاسی بنتا ہے تو پھر ان جماعتوں کے لیے شاید کوئی سیاسی گنجائش نکلے کہ وہ بھی ایسا کوئی سیاسی کردار ادا کر سکے جس سے ہم پاکستان میں جو سیاسی تقسیم ہے, پاکستان میں جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, وہ کم کیا جا سکے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ یہی طریقہ ہے آگے بڑھنے کے لیے. آج نہیں تو کل وہ صورتحال ہمیں بنانا پڑے گا, ورنہ نقصان ملک کا ہوگا, عوام کا ہوگا. ابھی تک شاید وہ حالات نہیں بنے, مگر ہم امید کر سکتے ہیں کہ آگے جا کے ویسے ہی حالات بنے.